یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے دین کی تبلیغ کے لیے، کیبل یا الیکٹرانک میڈیا کو، اور خیر کے حصول کے لیے پھر ان کے سامنے بھی آنا پڑتا ہے دیکھنے کے حوالے سے۔ تو مولانا دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حساس مسلمان اب کسی بھی چینل پہ آپ بیٹھیں، خبروں کے لیے بیٹھ جائیں، تو وہاں پہ مطلب غیر محرم خواتین کے حوالے سے وہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ یہ کس طرح سے یہ خبروں کے لیے۔ یہ تو بیٹا بری باتیں ہیں ان کی، تو ہم اجازت نہیں دے سکتے، دین کے بالکل خلاف ہیں، اور انہوں نے یہ سوچی سمجھی سازش کی ہوئی ہے کہ عورتوں کو ضرور بٹھانا، کہ وہ بھی بے پردہ اور پورے میک اپ کے ساتھ ہیں۔ علماء کو بھی رسوا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بیٹھنائیں گے تو بعد میں بہانہ بنائیں گے کہ مولوی صاحب آپ بھی لذت لے رہے تھے، ایسی بکواس کریں گے، اور اگر نہیں بیٹھیں گے تو یہی وہ چاہتے ہیں کہ علماء چھوڑ جائیں یہ میدان۔ اب یہی کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر چلو اپنی نظر بچا کر رکھیں جتنا ہو سکے، کام یہ کرنا چاہیے، اور اس کا بڑا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ بچے میرے ساتھ ہی تھے اواری ہوٹل میں نا مذاکرہ تھا، اب یہ دانشوروں نے بلائے ہوئے تھے اور کمپیئر بھی قادیانی تھا، موضوع رکھا تھا ریاست اور جہاد، بہانہ بناتے ہیں نا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اس لیے جہاد نہ کرو تاکہ امریکہ جو نا آسانی سے سارے ملکوں پر قابض ہو جائے۔ بہن ظالم حاکموں نے جب گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ کر جہاد کریں، یہ موضوع تھا۔ خیر اب انہوں نے بلائے تھے یہ جو بھٹو صاحب کے وزیر خزانہ ہوتے تھے، ڈاکٹر مبشر صاحب بھی تھے، جماعت اسلامی کے ڈاکٹر فرید احمد براتا تھے، یہ نجم سیٹھی تھا، اور انٹرنیشنل لا کا جو ہے بلال صوفی سپریم کورٹ میں پیش ہوتا یہ بھی تھا، پانچواں میں تھا یہ بیان کرتے۔ اب جو تھے نا دعویٰ والے، انہوں نے کئی علماء پہلے اپنے مختار کوئی بات نہیں بنتی، وہ دانشور ان کو بالکل بس کر دیتے۔ اب بیچاروں کو میرا پتہ چلا، میں جہاد کا تو ہم نہیں تھا، انہوں نے کہا آپ بھی مولانا چلیں، میں گیا، اب بیٹھ گیا، بات شروع ہوئی، انہوں نے بیان کرنا شروع کرتے رہے، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا نا انہیں، باتیں کرتے رہے، آخر میں میری باری کہ آپ بھی مفتی صاحب کو فرمائیں۔ اب انہوں نے شروع کیا ہوا تھا سب نے کہ اللہ کے رسول نے تبوک سے واپسی پر کہا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹیں۔ یہ جب پرویز مشرف نے بھی یو ٹرن لیا نا، یہ حدیث بہت پھر پھیلائی گئی تھی کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹیں، اس لیے لڑنا مرنا چھوٹا جہاد ہے، نفس کو مارنا بڑا جہاد، اس پر کرتے رہے باتیں۔ جب میری باری ہے میں نے کہا آپ سب لوگ اصحاب دانش ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا پروگرام ساری دنیا سنے گی، یہاں جو بات ہونی چاہیے ویلڈ ہونی چاہیے، مستند۔ یہ حدیث جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب سے یہ لکھی ہے اسی وقت سے علماء نے کہا کہ یہ بالکل جعلی بات، حضور نے کوئی نہیں فرمائی کہ رجانا من الجہاد الاصغر، پانی پڑ گیا پھر شرمندہ۔ میں نے کہا پہلے اس کو ویلڈ کرو، ثابت کرو۔ حضور نے فرمایا بعد میں قلعہ تعمیر کریں گے کہ جہاد کون سا آ رہا، یہ فرمایا ہی نہیں آپ نے، بالکل اللہ کے رسول کی کوئی حدیث نہیں۔ پھر باتیں ہوتی رہیں، یہ صوفی جو تھا بلال صوفی، اس نے ایک بارے میں کہا کہ مولوی کیا کرتے رہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ شعبانی نے ایک کتاب انٹرنیشنل لا پر لکھی ہے، اس کے بعد کسی نے کوئی نہیں لکھا۔ میں نے کہا صوفی صاحب آپ نے پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا، پہلے آپ نے شعبانی کیوں کہا؟ شعبانی اسلام میں کوئی آدمی نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے شعبانی ہے، یا کے ساتھ ہے عین نہیں، شعبانی نہیں شیبانی ہے، محمد بن حسن شیبانی۔ اور انہوں نے جو سیر لکھی ہے اس کی شرح المبسوط سرخسی نے 30 جلدیں لکھی، اور بعد میں امام اوزاعی اور دوسرے، آج تک آپ آ جانا دکھا دوں، دفتروں کے دفتر لکھ رہے ہیں، تازہ مسائل بھی جو ہیں کہ حکومتوں کے آپس میں معاملے اور مجائے ہر چیز پر بحث، پڑھتے آپ نہیں اور بیٹھ جاتے ہیں دانشور بن کر تانے دیتے ہیں علماء، شرمندہ ہو۔ پھر جو ڈاکٹر مبشر حسن کہ نہیں اسلام کی تشریح کا کسی کا ٹھیکہ نہیں، یہ ملاؤں کا ٹھیکہ نہیں، جو کوئی آدمی سمجھتا اپنے اللہ کو جا کر جواب دے گا، جو وہ اسلام سمجھے بیٹھا ٹھیک ہے، مولویوں کو کیا حق؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی ایسی بات کہ کتنی گئی گزری بات، ملا کوئی خاندان نہیں کہ دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکتا، جیسے آپ قانون کے ماہر ہیں، آپ نے LLB کی ہے، آپ ہی دخل دیں گے نا، میں کتنا دین کا پڑھا ہوں، اگر دخل دوں گا آپ کہیں گے مولانا پہلے لا کریں آپ، ٹھیک ہے نا بات۔ میڈیسن میں اگر کوئی دخل دے، اس نے نہ MBBS کیا، آپ روکیں گے نہیں کہ جو ہے وہ پڑھا ہوا وہ بتائے گا یار کہ یہ علاج ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جو اسلام ہے اس کے ماہرین جو ہے نا وہی ملا ہیں، بے شک آپ من پڑھے، کسی نے روکا، مگر بغیر پڑھے کہ کسی فن میں اگر کوئی شخص دخل دے آپ نامعقول کہیں گے ہی نہیں، ورنہ کر دیں دے کہ ایک جاہل آ کر نہ آئین کی تشریح کر رہے
بالکل شرمندہ ہو۔ میں نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں، جو جی چاہے کرے۔ میں نے کہا مبشر صاحب اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بھرا ہوا سختیوں سے، کہ چور چوری کرے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، اگر وہ زنا کرے کوڑے مارو، اگر چور اور ڈاکو ایک طرف کا پاؤں اور ایک طرف کا ہاتھ کاٹ کر درختوں پر اٹکا دو، قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کہنے لگے پھر مولانا آپ سمجھائیں کہ عہد کا کیا مطلب؟ میں نے کہا آج سمجھاؤں گا تاکہ یہ یادگار رہ جائے، لا اکراہ فی الدین کا یہ کوئی مطلب نہیں کہ مسلمان بننے کے بعد جو جی چاہے کرتے پھرو، یہ کسی کو حق نہیں ملے گا، یہ تماشا گاہ نہیں، یہ صرف ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے ہم اکراہ سے کام نہیں لیں گے، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کہ تلوار رکھیں پڑھ کلمہ، یہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی میں نے کہا مبشر صاحب اس لیے نہیں کہ یہ برا کام ہے، اگر ہو سکتا نا تو یہ نیکی تھی، جیسے منشیات آپ چھڑاتے ہیں، برا نہیں کرتے، اس کو بچاتے ہیں، دوزخ سے بچا لینا کوئی بری بات نہیں، مگر چونکہ ایمان جبر سے پیدا نہیں ہوتا، وہ دل کی بات ہم تلوار رکھیں گے، وہ منہ سے کہہ دے گا، اندر سے منافق رہے گا، اس لیے اللہ نے کہا دخول اسلام کے لیے جبر نہ کرو، باقی جب ہو جائے گا نا داخل، فوج میں بھرتی لازمی نہیں، مگر جب کو ہو گیا پھر اگر وہ ضابط کی پابندی نہ کرے کورٹ مارشل تو ہوگا، پھر وہ کہے گا نہیں مجھے کیوں سزا دیتے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سارے بچے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا ماشاء اللہ یا رکتے حال ہوئے۔ میں نے کہا کرتے یہ ایسے ہیں، عامر لیاقت بھی کرتا تھا، ایک شیعہ آرم بلا رہی ہے، ایک سنی، شیعہ زبردست بلا رہنا، سنی کمزور سا، تاثر پیدا ہو جانا کہ جواب ہی کوئی نہیں ہے، جواب کیا آنا، جب آدمی نہیں برایا جواب کیا، کوئی برابر کا براؤ پتہ چلے کہ علماء جو ہے یہ خالی یہ سب کچھ آپ کی یونیورسٹیاں وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہم کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے، ان کا جواب دے سکتے ہیں، مگر سیکھنے کی کوشش کرو۔